بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو بھائی ایک شہر میں رہتے تھے۔ بڑا بھائی رئیس تھا اور چھوٹا بھائی بہت نادار اور مفلس تھا۔ چھوٹا بھائی اپنی ناداری اور مفلسی کے باعث عاجز ہو گیا تھا۔ ایک دن اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہاں پر ہم کب تک فقر و فاقے کی مصیبت میں زندگی بسر کریں گے۔ اب میں پردیس جاتا ہوں، شاید مجھے کہیں نوکری مل جائے اور یہ مصیبت کے دن کٹ جائیں۔ یہ کہہ کر وہ شخص اپنی زوجہ سے رخصت ہو کر دوسرے شہر چلا گیا اور اس کی زوجہ حد سے زیادہ پریشان تھی۔ دل میں کہتی تھی، اے پالنے والے، تو ہی رازق ہے، اب تو میرا شوہر بھی چلا گیا، اب مجھ کو کھانا کون دے گا۔ یہ مومنہ بہت مجبور ہو گئی تو اپنے شوہر کے بڑے بھائی کے یہاں چلی گئی اور رو کر کہنے لگی، بھائی میں کیا کروں، کہاں جاؤں، تمہارا بھائی تو تنہا چھوڑ کر چلا گیا ہے، اب سوائے آپ کے گھر کے کہاں جاؤں، آپ کا ہی سہارا ہے۔ وہ رئیس اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ میری باوج آئی ہے، تم اس سے گھر کے کام کرواؤ، یہ تمہاری اور تمہارے بچوں کی خدمت کرے گی، اس کو جو کچھ کھانے سے بچے دے دیا کرو۔ غرض کہ یہ مومنہ اس کے یہاں کام کرتی، بچوں کی خدمت کرتی، تمام گھر کا کام اس سے کرنا پڑتا۔ اس پر بھی رئیس کی بیوی سے طعنہ دیتی اور اپنا جھوٹا کھانا اس غریب کو دیتی۔ یہ وقت کی ماری اس کو کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتی۔ دن بھر اس کو کام سے فرصت نہ ملتی، رات کو یہ اپنی تباہی اور ذلت پر خون کے آنسو روتی۔ اور اسی طرح ایک مدت گزر گئی اور اپنے شوہر کی واپسی کی رو کر دعائیں مانگتی۔ اس حالت میں یہ مومنہ روتے روتے سو گئی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی نقاب پوش تشریف لائی ہیں اور فرمایا، اے مومنہ، اپنے شوہر کے لیے اس قدر پریشان نہ ہو، انشاءاللہ تیرا شوہر آ کر تجھ سے جلد ملے گا۔ اور فرمایا، اے مومنہ، تم جمعرات کے دن 10 بیبیوں کی کہانی سنو۔ جب یہ مومنہ خواب سے بیدار ہوئی تو وہ دن جمعرات کا تھا۔ وہ مومنہ اپنے محلے میں گئی اور کہنے لگی، میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تم لوگ پاس بیٹھ کر جناب سیدہ بنت رسول خدا کی کہانی سن لیا کرو۔ اس کے محلے کی عورتیں اس کے پاس آ کر جمع ہو جاتی۔ اس مومنہ نے 10 بیبیوں کی کہانی کہنا شروع کر دی۔ 9 دن گزر گئے۔ کہانی کو جب 10واں دن آیا تو یہ مومنہ کیا دیکھتی ہے، اس کا شوہر مال و زر کے ساتھ دروازے پر آیا ہے، بہت کچھ مال و زر ساتھ لے کر آیا ہے۔ یہ مومنہ بہت خوش ہوئی اور فوراً نہائی، پاک پانی لائی، کوڑا کنڈا لا کر گھی، چینی، آٹا منگوا کر اس نے میٹھی روٹی پکائی اور اس کا ملیدہ بنایا اور اس نے لڈو بنا کر 10 بیبیوں کی نظر دلوائی، اپنی سہیلیوں کے لیے لے کر گئی۔ انہوں نے بہت احترام سے وہ نظر کے لڈو لے لیے۔ اس کے بعد اپنے شوہر کی باوج کے پاس وہ لڈو لے کر گئی اور کہا کہ میں نے 10 بیبیوں کی کہانی سنی تھی، اس لیے یہ حصہ تمہارے لیے لے کر آئی ہوں۔ اس مغرور عورت نے وہ لڈو یہ کہہ کر واپس کر دیے کہ ہم ایسی اینٹ پتھر کی چیزیں کھاتے نہیں، میرے گھر سے لے جاؤ۔ بیچاری لڈو واپس لے اور اس سے بھی خود کھا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب اس مغرور عورت کا حال سنیے۔ رات کو وہ عورت سو گئی، صبح کو دیکھتی ہے کہ اس کے بچے مر گئے، غلہ اور سب سامان غائب ہو گیا۔ جب گھر میں کچھ نہ رہا اور بچے بھی مر گئے تو اس کے حواس جاتے رہے۔ دونوں میاں بیوی رونے لگے۔ جب کئی دن گزر گئے تو اس نے کہا، اللہ، اب بھوک سے میرا برا حال ہے، کیا کروں۔ گھر میں گیہوں کی بوسی ملی، دل میں سوچا اسی کو پکا کر کھا لیں۔ جیسے ہی بوسی کو چھوا، اس میں برابر کے کیڑے نظر آئے۔ اس نے فوراً بوسی کو پھینک دیا۔ جب اس کے شوہر نے یہ ماجرا دیکھا تو کہنے لگا کہ میری بہن کے گھر چلو، وہاں روٹی تو ملے گی، میرا بہنوئی مجھے ملازم کر دے گا۔ گھر کا تالا بند کر کے دونوں میاں بیوی چل دیے۔ کچھ نہ تھا جو کسی سواری میں جاتے، پیدل چلتے چلتے ان کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ راستے میں چنے کا ہرا کھیت نظر آیا۔ اس کے شوہر نے کہا، یہاں ٹھہر جاؤ، میں ہرے چنے توڑ لاتا ہوں، اس کو کھا کر پانی پی لیں گے تو راستے میں چلنے کی قوت آ جائے گی۔ اس کے شوہر نے بہت سے چنے کی ٹہنیاں لا کر اپنی بیوی کے ہاتھ میں دے دی۔ جیسے ہی اس عورت کا ہاتھ لگا، چنے کی ٹہنیاں سوکھ کر گھاس بن گئی۔ یہ عورت بہت گھبرائی، یہ دونوں اس گھاس کو پھینک کر آگے بڑھے۔ یہ شخص اپنی بہن کے گھر پہنچ گیا۔ اس کی بہن نے پلنگ لا کر بچھا دیا اور یہ دونوں بیٹھ گئے۔ بہن کے گھر کھانا پکا، سب گھر والوں نے کھانا کھایا۔ بعد میں اس کی بہن کو یاد آیا، اپنے نوکر سے کہنے لگی، اگر کچھ کھانا بچا ہو تو میری باوج کو دے آؤ۔ نوکر نے پتیلیاں پونچھ کر جو کچھ تھا ان کو لے جا کر دیا۔ یہ لوگ کئی دن کے بھوکے تھے، کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، اٹھو، خدا نے یہ کھانا کئی دن کے بعد دیا ہے، کھا لیں۔ جیسے ہی اس کی بیوی نے ہاتھ دھو کر کھانا کھانے کے لیے روٹی کا ٹکڑا توڑا تو کیا دیکھتی ہے، کھانے میں سخت بدبو آ رہی ہے، کھانا سڑ گیا۔
یہ دونوں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، اللہ، ہم کب تک اس طرح بھوکے رہیں گے؟ ہماری جان نکلی جاتی ہے۔ اس کی بیوی نے کھانے کو دفن کر دیا اور دونوں بھوکے سو گئے۔ یہ لوگ بغیر اطلاع کے وہاں سے چل دیے۔ چلتے چلتے دریا کے کنارے پہنچے اور وہاں جا کر دونوں بیٹھ گئے۔ اس کا شوہر بیوی سے کہنے لگا، نہیں معلوم ہم سے کیا خطا ہوئی جو ہم پر ایسا عذاب نازل ہے۔ زوجہ کہنے لگی، مجھ سے گناہ ضرور ہوا ہے۔ شوہر نے کہا، تم سے کیا خطا ہوئی ہے، بیان کرو۔ زوجہ نے کہا، جب تمہارا بھائی پردیس گیا تھا ملازمت کرنے کے لیے، اس کا کہیں پتہ نہیں تھا، تب تمہاری باوج بہت پریشان رہتی تھی، تو اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی نقاب پوش آئی ہیں اور انہوں نے فرمایا، 10 بیویوں کی کہانی سن، 10ویں دن تمہارا شوہر آ جائے گا اور بہت سا مال و زر لے کر آئے گا۔ تب تمہاری باوج نے جمعرات کے دن سے 10 بیویوں کی کہانی سنی اور 10ویں دن تمہارا بھائی آ گیا۔ تب تمہاری باوج نے غسل کیا اور گھی اور گیہوں کی روٹیاں پکائیں اور اس کا ملیدہ کر کے 10 لڈو بنائے اور سب کو تقسیم کیے، اور وہ ایک لڈو میرے حصے کا لے کر آئی۔ میں نے وہ لڈو نہیں لیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں ایسی اینٹ پتھر کی کھانے والی نہیں ہوں۔ تمہاری باوج اس لڈو کو واپس لے گئی اور یہ گناہ مجھ سے ضرور ہوا ہے، اور تب سے ہی ہم پر یہ مصیبت نازل ہوئی ہے۔ شوہر نے کہا، اے کمبخت، تو نے ایسے غرور اور تکبر کے کلمات کہے، تو جلدی توبہ کر، معافی مانگ، تاکہ ہم کو اس مصیبت سے نجات ملے۔ وہ عورت اس نہر پر غسل کرنے لگی اور توبہ کی نماز پڑھی اور رو رو کر دعا کی، اے بنت محمد، اس مصیبت کے عالم میں میری مدد کیجیے۔ اس کا شوہر کہنے لگا، ہمارے پاس کچھ میسر نہیں ہے، ہم کس پر نظر دلوائیں؟ یہ کہہ کر رونے لگا۔ اس نے نہر سے ریت نکال کر 10 لڈو ریت کے بنائے اور 10 بیویوں کی نظر اس ریت کے لڈو پر دی۔ دونوں میاں بیوی درود پڑھنے لگے۔ 5 لڈو شوہر نے کھائے اور 5 لڈو اس عورت نے کھا کر پانی پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ شوہر نے کہا، اب جلد گھر چلو، ہماری خطا معاف ہو گئی ہے۔ اب وہ گھر جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا مکان اصلی حالت پر ہے، بچے دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں، نوکر اس کے گھر کے کام میں مشغول، غلہ وغیرہ جیسا تھا ویسا ہی بھرا پڑا، بچے تلاوت قرآن کر رہے تھے۔ ماں باپ کو دیکھ کر بچے بہت خوش ہوئے، اور ماں باپ نے جو اپنے بچوں کو زندہ دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور دونوں درود کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جس طرح اللہ نے اس عورت کی خطا معاف کی، اسی طرح کل مومنوں کی خطائیں معاف ہوں اور دلی مرادیں پوری ہوں، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔